أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ کہف قرآن پاک میں 15ویں پارے میں یہ صورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اس میں کل 110 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ لمبی ہونے کے باوجود پوری صورت ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں یہ آیات اس صورت کی شروع کی 8 آیتیں ہیں. اور اس صورت کا شان نزول یہ کیسے اتری، پچھلی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ مکے کے مشرکوں نے یہودیوں سے چند سوالات لیے تھے اور وہ سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور چیلنج پیش کیے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے ان 3 یا 4 سوالوں کے جواب دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے جس میں یہ ان سوالوں کے جواب دیے گئے تھے اور پھر آپ نے وہ جواب ان کو ارشاد فرمائے. چونکہ یہ سوال اور جواب مکے کے مشرکوں اور مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے یہ سوال آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کا جواب دیا گیا، اس لیے جگہ جگہ اس صورت میں توحید اور رسالت پر بات کریں گے کیونکہ پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ پوچھا گیا تھا کافروں کی طرف سے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو یہ بتاؤ، اگر تم بتا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو بار بار ہر کچھ موقع سے توحید اور رسالت، اللہ کے ایک ہونے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کو، قیامت کے آنے کو، موت کے آنے کو، یہ سب چیزیں موٹی موٹی جو اسلام کے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہے اس کا بار بار اس صورت میں تذکرہ ہوگا. اور چونکہ مکے کے مشرکوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے نبی اور رسول ہونے پر سوال اور اشکال اور اعتراض تھا، وہ مانتے نہیں تھے اور اسی وجہ سے وہ قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے تھے. حالانکہ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا کہ اگر یہ مخلوق کا کلام ہے، انسانوں کا کلام ہے، تو تم عرب لوگ تو بہت فصیح اور بلیغ ہو، تم ایسا ایک کلام بنا کر پیش کر دو. وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. قرآن نے پہلے کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں، اس کا جواب نہیں آیا تو قرآن نے کہا اس جیسی 1 صورت، اس کا بھی جواب نہیں آیا تو قرآن نے کہا 1 آیت تو بنا کر دکھا دو. اور یہ چیلنج قرآن کریم کا اس زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے.
آج تک قرآن کریم کے اس چیلنج کا بڑے بڑے پڑھنے والے اور بڑے بڑے دانشور لوگ آ گئے اور اچھی اچھی زبان جاننے والے لوگ آ گئے، پر قرآن کے اس چیلنج کا کسی نے آج تک جواب نہیں دیا، اور جنہوں نے جواب دیا وہ خود اپنی کمیونٹی میں ذلیل ہوئے، کہ اس کو کوئی جواب کہتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہوا قرآن کے جواب دینے کا؟ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کریم کی کوئی صورت اٹھائی، اس میں سے ایک دو لفظ ہٹائے اور اپنے طور سے اس کو اپنے حساب سے اس کو بنانا شروع کیا اور کہا کہ یہ قرآن کریم کا جواب ہے، تو لوگ ہنسے، ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا کہ یہ کوئی علمی جواب نہیں ہوا۔ تو قرآن کریم نے جو چیلنج کیا تھا وہ آج تک باقی ہے۔ تو وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے لیکن قرآن کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو یہاں سے شروع فرمایا۔ تو قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے شروع فرمایا۔ اس صورت کی پہلی آیت ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری اور اس اللہ نے اس کتاب میں کوئی خامی نہیں رکھی۔ ولم یجعل لہ عوجا، اس اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا اترنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزے تھے اس میں سے بہت سے معجزے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ختم ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، آپ نے کنویں میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، آپ نے مریض پر ہاتھ پھیرا تو وہ اچھا ہو گیا۔ ایک صحابی غزوہ بدر میں آئے، آنکھ پھوٹی ہوئی تھی ان کی، آپ نے پڑھ کر پھونکا، آنکھ اتنی اچھی ہو گئی تو کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ والی آنکھ پھوٹی تھی کہ یہ والی آنکھ پھوٹی تھی، اتنی اچھی آنکھ ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزے ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو آپ کے بعد بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی، آپ کے پیغمبر اور سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے قرآن کریم۔ تو یہ بہت بڑا مقام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے مقام سے نوازنے کے بعد بھی قرآن کریم آپ کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کلام پاک اتارا اپنے بندے پر۔ عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی میں عبد یعنی غلام، بندہ۔ ہاں بھائی ہم غلام ہیں لیکن اللہ کے ہیں۔ ایک مخلوق کے لیے، ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی معراج نہیں ہو سکتی، کوئی بلند رتبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنے خالق کا غلام ہوں، میں اپنے خالق کا، اپنے پروردگار اور مالک کا بندہ ہوں۔ تو اس موقع سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے الحمدللہ الذی انزل علی سید الانبیاء، حضور انبیاء کے سردار تھے، اور جتنے القاب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا یہ بتلانے کے لیے کہ انسان اپنی زندگی میں کتنا ہی آگے چلا جائے، اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے تو وہ ذلیل ہی ہے، اور اگر وہ اللہ کی بندگی اختیار کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا میں چل رہا ہے، وہ چھوٹا موٹا جھوپڑا اور چھوٹی موٹی لاری بھی اگر چلا رہا ہوگا وہ اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ اتنا پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے اٹھا کر براق پہ سوار کر کے مسجد اقصیٰ سے گزار کر عرش پر اپنے پاس بلایا معراج کے موقع سے، اس کا جب اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا تو یوں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں بھی اللہ نے اپنے نبی اور رسول کے لیے رسول اللہ کا لفظ، سید الانبیاء کا لفظ اور سید الاولین والآخرین کا لفظ، حالانکہ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام تو ہم قرآن میں پیچھے دیکھتے ہیں۔ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور القاب 500 تک گنوائے ہیں، اتنے زیادہ القاب تھے،
اس میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے تھے اللہ رب العزت، لیکن اللہ رب العزت نے اس موقع سے، بلکہ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلند مقام دیا تو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا عبد کا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا گول، سب سے بڑا ہدف اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے بھیجا بھی اسی لیے اس دنیا میں کہ میرا بندہ بن کر زندگی گزارو گے تو کامیاب کروں گا، اور شیطان کا اور دنیا کا بندہ بن کر زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی ناکام رہو گے اور آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو، اس کتاب کو اتارا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کتاب ایسی ہے جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک اس پر کوئی انگلی رکھ کر یہ نہیں بتا سکا ہے کہ اس کے لفظ میں یہ خامی ہے، اس کے حرف میں یہ خامی ہے، اس کی آیت میں یہ غلطی ہے، اور اس کی تعلیمات میں یہ غلطی ہے۔ انسانوں کی فطرت مسخ ہو گئی اور وہ انسان قرآن کریم کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی عقل کے پیمانے پر سوچ کر غلط بتائیں، وہ نہیں، وہ تو اس کی عقل کا قصور ہے کہ وہ قرآن کا حکم سمجھ نہیں سکا۔ باقی قرآن کا حکم، قرآن کے الفاظ، قرآن کے اعراب، قرآن کا ہر حرف صداقت اور سچائی والا ہے، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے آگے دوسری آیت میں فرمایا قیماً، کہ قرآن کریم قیم ہے۔ قیم کا مطلب ہوتا ہے قرآن سچا ہے، سیدھا ہے اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو راہ بھٹک گیا ہے اسے اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے تو وہ گوگل میپ پر جاتا ہے، اپنے آپ کو گوگل میپ سے جوڑ دیتا ہے، پھر بھی گمراہ ہوتا ہے، وہ میپ بھی راستہ بھٹکا دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا رہبر ہے، ایک ایسی بک ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر جس نے اپنی لنک اس کے ساتھ جوڑ دی، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھا ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خامی اور کجی ہے ہی نہیں، اس میں جو کچھ ہے وہ سب سیدھا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ وہ ضرور بالضرور ایک دن اپنی منزل کو اور اپنے گول کو پہنچے گا جس نے اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف ارشاد فرمائی اور قرآن کریم کی عظمت ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، کہ ہم نے قرآن کریم کیوں اتارا، قرآن کریم اتارنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ موٹے موٹے طور پر ان آیات میں اللہ نے قرآن کریم اتارنے کے 3 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ ہم نے یہ بالکل ٹھیک کتاب اتاری تاکہ اللہ کی طرف سے جو سخت عذاب آنے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو قرآن کریم ایک کام یہ کرتا ہے کہ غافلوں، نافرمانوں، گنہگاروں اور کافروں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی چند روز کے لیے ہے، اور یہاں جو کچھ کرو گے اس کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نافرمانی اور غلط زندگی کی وجہ سے عذاب دیں گے۔ تو ایک کام تو قرآن کریم یہ کرتا ہے کہ ڈراتا ہے، کس کو؟ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے کافروں کو، گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمان بندوں کو۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ایمان والوں کو قرآن کریم خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ دیں گے، اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اگر قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اتنی اتنی نیکیاں دیں گے، اگر تم زکوٰۃ دو گے تو اللہ یہ دیں گے۔ تو قرآن کریم مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، انہیں بشارت دیتا ہے، انہیں اچھی اچھی چیزیں بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اکرام کا اور انعام کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ اچھا، کس ایمان والے کو خوشخبری سناتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین یعملون الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔
بہت سی مرتبہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، ایمان والا تو ہو. ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اعمال نہیں کرتا لیکن کم از کم اپنے ایمان پر جمع ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن صرف ایمان پر کامیابی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ شریعت میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایمان کے ساتھ شریعت میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، ایمان کے ساتھ شریعت میں اپنی نگاہوں کو غلط استعمال سے روکنا ہے، ایمان کے ساتھ شریعت میں اپنے ہاتھوں کو غلط جگہ لے جانے سے بچانا ہے. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہے. الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اچھا، ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو قرآن کریم خوشخبریاں دیتا ہے، اچھی اچھی بشارتیں سناتا ہے. وہ کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں اچھے اچھے بدلے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں خوب ثواب عنایت فرمائیں گے. اور کتنا ثواب عنایت فرمائیں گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نیکی کا کام کرو گے تو ہم 10 گنا ثواب دیں گے. آج دنیا میں کوئی اتنا نفع نہیں دیتا ہے، اور جو نفع دے رہا ہے سمجھو وہ ایک دن چونا لگائے گا آپ کو. اگر آپ کو بہت جلدی نفع مل رہا ہے کہیں سے کہ 1 روپے کا 10 دے رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دے گا. آپ کو نہیں دیا تو آپ کے بعد والوں سے جن سے پیسے وصول کر کے آپ کو دے رہا ہے وہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دے گا، خود بھی کھائی میں گرے گا اور لوگوں کو بھی کھائی میں گرائے گا. تو ایسا کوئی نفع نہیں دیتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ فرماتے کہ ایک عمل کرو، ایک عمل کے بدلے میں ہم تم کو کتنا دیں گے؟ 10 نیکیاں دیں گے، 10 ثواب دیں گے ایک عمل کے بدلے میں. اچھا، یہ 10 تو یہاں ہیں جب ہم یہاں رہتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کے راستے میں جائیں تو 10 بڑھ کر 700 ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے کہ 10 کی بجائے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 700 ہو جاتے ہیں. آپ جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا. اور صرف جماعت پر موقوف نہیں ہے بلکہ دین کا ہر نیک کام، کسی غریب کی مدد کرنے کو جا رہے ہیں تو عام حالات میں اس نیک قدم کے اٹھانے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس موقع سے اگر آپ کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں دیں گے. آپ درس قرآن کے لیے مسجد سے درس قرآن کی نیت سے کہ قرآن کریم کے سبق میں بیٹھیں گے اس نیت سے آ رہے تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ صرف جماعت نہیں ہے، اور اللہ کا راستہ صرف جہاد. جہاد سب سے بڑا اللہ کا راستہ ہے، اس سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی نیکی کے راستے ہیں، اس کے علاوہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے ہیں. ان راستوں میں آدمی اگر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہم جب قرآن کریم کے درس میں اور سبق میں آئیں تو وہاں گھر سے چلتے وقت نیت کریں کہ میں قرآن کریم کے درس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد میں مسلمان بھائیوں سے ملوں گا اس کے لیے جا رہا ہوں، کوئی مسلمان بھائی ملے گا میں سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بعض مرتبہ اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تھا پھر بھی بازار میں جاتے تھے اس نیت سے کہ میں لوگوں کو سلام کروں گا، سلام کرنے پر 10 نیکیاں ہے، سامنے والا جواب دے گا اس کی بھی مجھے نیکیاں ملے گی. تو صرف اعمال کرنے کی نیت سے بازار میں جاتے تھے. تو ہم اگر مسجد آ رہے ہیں قرآن کے سبق میں تو اچھی نیت کر کے آئیں گے تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا قدم قدم چلنا، اور صرف یہ قرآن اور اللہ ہی کا راستہ ایسا ہے جس میں واپسی کے راستے پر بھی ثواب ملتا ہے. باقی دنیا میں کوئی بھی آدمی سفر کرے کسی کام کے لیے تو جہاں تک اس کو وہ کام ہونے والا ہے، جس جگہ اس کا کام ہے وہاں تک اس کا سفر بہت اچھے سے ہوگا. جہاں اس کا مقصد پورا ہو گیا اب آگے کا سفر اس کے لیے بیکار ہے، اب وہ وہاں رہ نہیں سکتا اس لیے پلٹ کر اپنے گھر آ رہا ہے، باقی آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو واپسی کے سفر، اسی لیے آدمی کو عام طور سے واپسی کے سفر میں بہت زیادہ سستی آتی ہے کیونکہ مقصد پورا ہو گیا. تو قرآن کریم کے علاوہ، شریعت کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب میں کام پورا ہو جانے کے بعد آدمی پر سستی طاری ہوتی ہے اور کوئی ثواب نہیں. قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں واپسی پر بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا جاتے وقت ملتا ہے. تو یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، قرآن نے اپنے اتارے جانے کا دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ ایمان اور اعمال کرنے والوں کو ہم خوشخبریاں دیتے ہیں. ماکثین فیہ ابدا، کیا خوشخبریاں دیتے ہیں؟
یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو یقینی بات ہے کہ آخرت میں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر یہ لفظ ارشاد فرمایا ابدا، کہ آپ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اصل میں آدمی کی فطرت ہے، آپ اس کو کوئی نعمت دے دو، یہ بچوں کو موبائل دے دیا اور کہو کہ 5 منٹ کے بعد لے لیں گے، تو وہ 5 منٹ کی بات بعد میں کرے گا، پہلے وہ کہے ہیں 5 منٹ بعد لے لیں گے۔ بھائی ابھی 5 منٹ تو نفع اٹھا اس سے، اسے موبائل دینا نہیں چاہیے، تو میں مثال دے رہا ہوں، 5 منٹ تو اس سے 5 منٹ تو دیکھ لے، تجھے جو دیکھنا ہو یا کھیلنا ہو یا جو بھی کرنا ہو۔ آدمی کو اگر کہیں کہ آپ آ جائیں افریقہ ہمارے یہاں، آپ کو 4 سال رہنا ہے، اس کے بعد کا صرف 4 سال، اس کے بعد واپس آ جانے کا، تو اس کو نعمت کے ختم ہو جانے کا بڑا ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لوگ کا دانت میں یہ لگوا رہے ہیں یا یہ کروا رہے ہیں کا ویلیڈیٹی، پہلا آدمی یہ پوچھتا ہے کہ اس کب تک چلے گا یہ، تو نعمت کے زائل ہونے کا اس کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھی اس کا کبھی کبھی جی نہیں لگتا، کیونکہ خطرہ اس کو لگا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ سارا فنا ہو جائے گا، ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اسی لیے وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر جنت میں بھی یہ حکم ہوتا کہ 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1 کروڑ سال کے بعد تم کو یہاں نکلنا ہے، تو آدمی وہاں کی نعمتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اس کو یہ سوچ رہتی کہ کبھی نہ کبھی تو یہاں سے نکلنا ہے۔ اور آج کل ہمارے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے نا فوج میں بھرتی کے لیے، اس میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، 4 سال کے بعد ریٹرن ہے وہ بندہ، تو وہ اسی پر خطرہ آدمی کو ہمیشہ یہ سوچ پریشان کرتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس سوچ کا حل جنت میں یہ کر دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے لینا ہے، اور کبھی کوئی نعمت وہاں کی ختم نہیں ہوگی۔ جوان آدمی کبھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیش جوان رہے گا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس چیز کو لے کر آدمی دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماکثین فیہ ابدا، کہ آخرت میں جنت اگر ملی ہے تو اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ اور اگر جہنم میں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے تو اس میں بھی ہمیشہ ہمیش رہنا ہے کافروں کو۔ ایمان والوں کو تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، لیکن کافروں کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ آدمی پر کبھی 2-4 مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ گزر جائے گی، آدمی یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے، اور بارش کے موسم میں گھر میں چھت ٹپک رہی ہے تو یہ کہہ کر تسلی دے دے 4 مہینے کا تو مسئلہ ہے، پھر عافیت ہو جائے گی، یا ایسا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی تسلی دیتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، پھر تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، اور جو چیز آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہے گی، آدمی کبھی اس عذاب میں اور اس تکلیف میں رہنا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور کافروں کو اس سے ڈرایا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ 2 مقصد قرآن کریم کے اتارے جانے کے ہو گئے۔ تیسرا مقصد اللہ نے بیان فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور قرآن کریم کو اللہ نے اس لیے اتارا تاکہ وہ قرآن ڈراوے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے ان کو پیدا کیا اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، نہ نعوذ باللہ ان کے کوئی والد ہے نہ ان کا کوئی بیٹا ہے۔ اصل میں یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں جو دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ ہے، اس میں بھی بعض ایسے عقیدے ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کا لڑکا ہے۔ تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ معبود ایسا ہوگا جس کی کوئی اولاد، کیونکہ اگر وہ بیٹا ہوا تو وہ تو باپ اس کا محتاج ہو جائے گا۔ تو اللہ ایسی ذات ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں قرآن کریم ان سے سخت ناراض ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ کتنی خطرناک بات کہتے ہو، اللہ کے ساتھ تم مخلوق والے رشتے جوڑتے ہو۔
اللہ کے ساتھ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ سب جھوٹے اور باطل عقیدے ہیں. سب اللہ کے بندے ہیں. حضرت مریم بھی اللہ کی بندی تھی, حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں, حضرت عزیر بھی, اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. قرآن کریم اس عقیدے پر اتنا ناراض ہے اور اتنا سخت لہجہ استعمال کرتا ہے. اس موقع سے اللہ نے آگے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, کہ یہ جو اپنے منہ سے جملے نکال رہے ہیں کتنے بھیانک اور خطرناک جملے ہیں. بلکہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تکاد السماوات والارض يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال غدا ان دعوا للرحمن ولدا, کہ یہ آسمان اور زمین پھٹ جائے اتنا خطرناک عقیدہ ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ٹوٹ پڑے, اتنا خطرناک عقیدہ ہے. تو اس برے عقیدے کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ یہ غلط عقیدہ ختم ہو جائے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم, یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس, ان کے آباء و اجداد نے کہا تو اسی پر چل رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, یہ تو صرف اور صرف جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اب اے نبی اس قرآن کی بات پر اگر وہ کافر ایمان نہ لاویں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے افسوس و غم کر کے تم اپنی جان کو بھلا دو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و غم کا آئینہ ہے یہ آیت, کہ اللہ عرش سے تسلی دے رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کو کہ یہ لوگ کافر اس سوال کا جواب دینے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو پریشان نہیں ہونا, تمہارا کام صرف راستہ دکھانا تھا, آگے وہ ہدایت پر آئیں وہ اللہ کا کام ہے. تو ان کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اتنا نہ گھلاؤ, اتنا نہ کہ تمہاری جان چلی جائے. قرآن کریم میں 2-3 موقعوں سے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ امت کے غم میں اتنا نہ روئیے کہ آپ کی جان ہلاک ہو جائے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں, اتنا نہ روئیں. تو کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے ہوں گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ اللہ عرش سے فرما رہا ہے کہ بس کیجئے نبی جی, اتنا نہ غم کیجئے کہ آپ کی اپنی جان ہلاک ہو جائے. ہم نے اس دنیا میں 2 راستے رکھے ہیں, رحمان والا اور دوسرا شیطان والا. یہ شیطان والے یہ نہ لائیں تو یہ جائیں, وہ جہنم میں جائیں گے, ان کا اپنا ہوگا. آپ کیوں اتنا غم کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنا فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. آپ نے ان کے پاس ایک ایک کے پاس, ابو جہل کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 70 مرتبہ آپ تشریف لے گئے. بعض موقعوں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ بس کرو, تم کتنی بار میرے پاس آؤ گے؟ اگر کل تمہیں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ ابو جہل کو دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی, تو میں اللہ کے یہاں گواہی دوں گا کہ تم میرے پاس دعوت لینے آئے تھے اور میں نے ٹھکرا دی تھی. بس کرو, میرے چکر نہ لگاؤ. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دعوت میں جاتے ہیں, جماعت میں جاتے ہیں, تو وہ جو رہبر ہوتا ہے نا مقامی, وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ گھر والے بات نہیں سنتے, آگے والے میں چلیں. بھائی آپ کون ہے کہنے والے کہ یہ بات نہیں سنتے ہیں؟ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, وہ سنے نہ سنے, قبول کرے نہ کرے, اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالنے والے ہیں. تو ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک امت کے لیے روتے رہے, یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد حسن و حسین کا خیال رکھنا, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد فاطمہ کا خیال رکھنا, آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت سے کہہ دینا کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت نوکروں, غلاموں, باندیوں اور اپنی بیویوں کا خیال رکھنا, ان کو تکلیف نہیں ہونے دینا. تو جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو بھی امت کی فکر فرما رہے. آخر میں جب آپ کے انتقال کا موقع ہوا, آپ کی وفات کا موقع ہوا, تو آپ نے, مشہور قصہ ہے, یہی پوچھا تھا کہ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے بعد ہماری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے کہلوایا فرشتوں کے ذریعے سے کہ آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس پر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امت کے لیے روئے ہیں,
اور علماء نے لکھا ہے کہ بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے اس امت کے اور ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر اس امت کے ہر فرد کے اعمال ہفتے میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچتا ہے، اور ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی امتیوں کے اچھے اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے برے اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے۔ تو کیا ہم جو نبی زندگی بھر ہمارے لیے تڑپتا رہا، ہم ایسے اعمال کریں کہ اب وہ قبر میں جا کر بھی آرام نہ لے پائے؟ قرآن کریم کی آیت ہم سب کو اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنے کی دعوت دیتی ہے کہ کہیں ہم اپنے رسول کو، کافروں نے تو ستایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب زندگی بھر، منافقوں نے ستایا، کہیں ہم ایمان والے سنتوں کو ذبح کر کے، سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نمازوں کو چھوڑ کر، آپ کے لائے ہوئے احکام کو چھوڑ کر، کہیں ہم زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں بھی تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ اعمال پہنچتے ہیں، روایتوں میں حدیث میں ہے کہ اعمال پہنچتے ہیں اور اس سے حضور خوش ہوتے ہیں اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور برے عمل ہوتے ہیں تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ مرزا بیدل ایک شاعر ہے، وہ بہت اچھے شاعر تھے۔ ایران سے ایک آدمی، فارسی زبان کے شاعر تھے، آزادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ تو ایران سے ایک آدمی ان کے کلام کو، کہ اتنا اچھا کلام کہتے ہیں، کوئی بہت بڑے اللہ والے شاعر ہوں گے، ان سے ملنے کے لیے آیا۔ اتفاق سے جب ملنے کے لیے آیا تو وہ اس وقت بیٹھ کر داڑھی تراش رہے تھے، اپنی داڑھی اتروا رہے تھے۔ تو وہ ایرانی کو بڑا دھچکا لگا کہ یار جس کو میں اتنا بڑا اللہ والا سمجھ کے آیا تھا وہ تو داڑھی کٹا رہا۔ تو اس نے فارسی میں پوچھا کہ آغا ریشمی تراشی، جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ داڑھی تراش رہے ہیں، اپنی داڑھی چھیل رہے ہیں۔ تو وہ تو شاعر تھا، اس نے شاعرانہ جواب دیا، کہا ہاں میں داڑھی تراش رہا ہوں، بھلے ریشمی تراشم ولیکن دلے کسیرا نمی تراشم، یعنی میں داڑھی تراش رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ تو وہ ایرانی نے ایسا خطرناک جملہ اس نے کہا کیوں نہیں، تم دل رسول میں تراشی، تم اللہ کے رسول کے دل کو تلاش رہے ہو اس داڑھی کو تراشنے سے۔ تو حضرت تھانوی نے اس حکایت کو لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ ہم کہیں اپنے کسی عمل سے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے نہ ہو۔ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے اور یہ سوچے کہ میرے کسی عمل سے، ایک بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ میرے عمل سے خوش رہے، ایک شاگرد یہ چاہتا ہے کہ میرا استاد میرے عمل سے خوش رہے، ایک بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ایک بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے عمل سے خوش رہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے خوش رہیں؟ تو اس کے لیے نمازوں کی پابندی کرنا، اس کے لیے تلاوتیں کرنا، اس کے لیے اچھے اچھے اعمال اس حرص میں زیادہ، اس لالچ میں زیادہ کرنا کہ کہیں کوئی فرشتہ میرا یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے اور آپ اس پر راضی اور خوش ہو جائے تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی لیے جمعہ کو کہا جاتا ہے کہ بکثرت درود شریف پڑھی جائے۔ جتنا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھتے ہیں وہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ جو رسول ہمارے لیے زندگی پر روتا اور تڑپتا رہا، کیا اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن اس کے لیے درود شریف پڑھیں؟ اس لیے درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور خود اپنی زندگی پر غور کرتے رہنا چاہیے اور فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس جو جتنی آیات تلاوت کی گئی اس میں آخر کی دو آیتوں میں واپس اسی مقصد کی طرف پلٹ کر آ گئے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دنیا کی رونق اس لیے ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ امتحان ہال ہے، جو یہاں کی رنگینیوں میں الجھ جائے گا، جو یہاں کی رنگینیوں میں کھو جائے گا، وہ رزلٹ صحیح نہیں پائے گا، وہ نتیجہ صحیح نہیں پائے گا۔ تو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو کہ کون اچھے اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ دیکھو ایک بات شریعت کی یہ بھی ہے کہ شریعت میں حسن عمل مطلوب ہے،
کثرت عمل مطلوب نہیں ہے. ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, وہ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے. ایک آدمی روز رات کو 100 رکعت نفل پڑھتا ہے, لیکن ایسی جیسی ایک دم تیز, ابھی گیا نہیں کہ اٹھانے کے واپس سجدے میں چلا گیا, بالکل روح رعایت نہیں کرتا سنت کی آداب کی. اور ایک آدمی 8 رکعت پڑھتا ہے, اس کی 8 رکعت اس کی 100 رکعت پر بھاری ہے, کیونکہ وہ اچھے سے پڑھ رہا ہے. تو زیادہ پڑھنا شریعت میں مطلوب نہیں ہے, بلکہ اچھے سے جو بھی کام کریں اچھے سے کرنا مطلوب ہے. ایک آدمی قربانی کے موقع سے 10 بکرے ذبح کرتا ہے, لیکن اس نے کسی کو پوچھا ہی نہیں مول صاحب کو کہ قربانی کے آداب کیا ہے, دعا کیا پڑھنی, اور ایک ہی بکرا ذبح کرتا ہے, لیکن بہت اچھی نیت سے رات کو روتا ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے کسی طرح یہ پیسے جمع کر کے تیری راہ میں یہ قربانی کے لیے میں نے یہ بکرا یہ جانور خریدا ہے, تو اسے اپنی راہ میں قبول فرما. مسئلے مسائل پوچھتا ہے, سنت طریقے سے اس کو ذبح کرتا ہے, اس کا ایک اس کے 10 پر بھاری ہے. تو شریعت میں زیادہ عمل, فرض تو سب کو کرنا ہے, فرض میں نہیں, لیکن سنت اور نفل جو اعمال ہے اس میں زیادہ مطلوب نہیں ہے, جتنا کرے اچھا کرے. اور آج دنیا میں بھی آدمی اسی کو پسند کرتا ہے کہ بھائی چائنا لا کر 10 مرتبہ استعمال کریں, اس سے اچھا ایک مرتبہ جاپان کا لے لو. تو کوالٹی آدمی پسند کرتا ہے, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کوالٹی پسند کرتے ہیں, کوانٹٹی پر نہیں جاتے ہیں. کوانٹٹی تو آدمی کب کرتا ہے, اب پیٹ ہی بھرنا ہے نا, 70 روپے کی رائس تو 70 روپے کی لے لو, چلو زیادہ مقدار میں آتی ہے, تو عارضی طور پر آدمی کوالٹی پر جاتا ہے. ورنہ آدمی کیا دیتا ہے, چیز اچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم تھوڑا کرو لیکن اچھے سے کرو, بے دلی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ, کہ پڑھی نہیں پڑھی سب برابر, دیا نہیں دیا اللہ کے راستے میں سب برابر. فقیر آیا تو منہ بگاڑ کر 10 روپیہ دیا, اس کے بجائے 1 روپیہ دو, لیکن خوش دلی کے ساتھ دو, اچھے سے دو, احسان نہ جتاؤ کسی غریب کی مدد کر کے. تو شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ جو کام کرو, جو عمل کرو وہ اچھا کرو. اور عمل اچھا کس سے ہوتا ہے, 3 باتوں سے ہوتا ہے. ایک تو نیت اچھی ہونی چاہیے, طریقہ سنت والا ہونا چاہیے, اور اس عمل کے کرنے پر اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے, سامنے والے سے جزاک اللہ کی بھی امید نہیں رکھنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا ایک قصہ ہے, لمبا ہو جائے گا, لیکن اس موقع سے فرمایا کہ ہم کھلاتے ہیں تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکور, ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں, آپ جواب میں تھینک یو بولو یہ بھی ہم نے. ورنہ بہت سی مرتبہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ اتنی مدد کی, ایک بار بھی نہیں بولا, کس کے لیے کی تھی, وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بولنا چاہیے. آپ اس کو کیوں محسوس کر رہے ہیں, آپ ایسا کیوں غلط فیل کر رہے ہیں کہ یار مجھے جزاک اللہ بھی نہیں بولا اس نے, تھینک یو بھی نہیں بولا, شکریہ بھی ادا نہیں کیا, اتنے مشکل اتنے سنکٹ سمے میں نے اس کا کام کر دیا. وہ پلٹ کر اتنا آدمی بات کرتا ہے 10 لوگوں کے سامنے کہ احسان فراموش ہے, کر کے بگاڑ دیا, کر کے ضائع کر دیا, کیا فائدہ ہوا اتنا کام کرنے کا. تو جو عمل کریں کم کریں, لیکن کس کے لیے کرے آدمی, اللہ سے ثواب کی امید رکھے, سنت طریقے کے مطابق کرے, اخلاص کے ساتھ کرے, تو عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں نامہ اعمال کے پلڑے کو اور ترازو کو ہمارے جھکانے کا سبب بنے گی. تو اللہ کے یہاں زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے, تھوڑا کرے لیکن اچھا کرے, یہ مطلوب ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, آخر میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ دنیا ہے نا, ایک دن ہم اس کو سارا چٹیل میدان بنا دیں گے, قیامت آ جائے گی. یہ وہی بات ہے, وہ جو انسانوں کی فطرت ہے نا کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا, اسی کو اللہ یاد دلا رہے کہ دیکھو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ جوانی, یہ بنگلہ, یہ گاڑیاں, یہ کوٹھیاں, سب ایک دن ختم ہو جانے والا ہے. ہاں ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہنا ہے, جنت میں رہنا ہے, اور اس کے لیے تیاری کا اس دنیا میں رہ کر تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں ہمارے داخلے کے فیصلے فرما، اے اللہ ایسے اعمال کرنے والا بنا جو تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کرنے والے ہوں، اے اللہ تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں اور شریعتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، گناہوں کی محبت ہمارے دل سے نکال کر گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخرت میں ہمارے تمام امور اور ہماری تمام ضرورتوں کو اے اللہ آپ پورا فرما دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دیجئے، اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہماری تمام جائز اور نیک تمناؤں کو اللہ پورا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں بلند درجات عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا قائم کرنے والا بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا عشق اور محبت نصیب فرما، نماز کا سکون عطا فرما، نماز کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور تلاوت سے آباد فرما، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو ہمارے حق میں ذخیرہ آخرت بنا، راہ نجات بنا، ذریعہ نجات بنا، اللہ ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنا، اللہ ان میں آئی ہوئی باتوں پر اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے یہاں اس مجلس کو حسن قبول عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔